اور اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. صدقے جاؤں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ میں نام ہی لے لیتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے 500 سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, میں ہوپلیس ہوں اس پاکستان کو لے کے, اور ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اور پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو, تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا, کیونکہ یوتھ ان کو سنتی ہے. ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں جی, حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, خیال کو دیکھنا ہوتا, اور خیال پر امید رہنا چاہیے. لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے. سر میرا بہت پیاری بات کیا ہے. دیکھیں واصف صاحب کی بات ہی لے کے چلتے ہیں. میں نے شروع سے میرے استاد جارڈن کے ہیں ایک ابراہیم صاحب, انہوں نے تقریباً ایسی ہی اینگل سے بات کی جو واصف صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی, کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا بات, کہ ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غور سے سمجھیں. یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو, پاکستان سے بھاگو, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا ہوا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت, تو یہی تو اپرچونٹی ہے. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے؟ آپ کو کیا جنت چاہیے تھی جس کے اندر پودا اگانا تھا آپ نے؟ جنت میں پودے اگانے آئے ہم. مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے معماری کر کے کھڑے کرنی ہے عمارت؟ آپ کو عالی شان عمارتیں چاہیے جس کی پینٹنگ کریں گے ہم, یا پینٹنگ بنی بھی چاہیے اس میں رنگ بنے, یا رنگ بنے ہوئے اس کو بس پروٹیکشن کریں گے. اتنی کمزور فلسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے. مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پہ ملا. نہ میں نے پاکستان کو ایسے تباہ کیا ہے, نہ میری مرضی سے ہوا ہے, نہ میری اجازت سے, نہ میری ترکیب سے, مگر ہوا میرے ہوتے ہوئے, تو بنانا میرا کام ہے. میں نے کہا نا عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں سمجھ آتے اسلام کے تقاضے کیا ہیں. بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ میں بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ نہیں پائے جاتے. یہ بیسک رول ہے. ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کے پوٹینشیل ہوتے ہیں. بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ نیچے جاتی ہے. انسان کی تدریج, انسان کی ٹریجیکٹری ایسی ہے, جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراپ جاتا ہے. اب اسکینڈینیوین ڈراپ ہے. ایگیلیٹیرینزم نے اپنی خود ٹانگیں کاٹ لی ہیں, بہت منہ کے بل گر رہا ہے. پڑھنے والوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی, مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے ہی جنت ہوتا ہے, میں اور آپ پیدا ہوئے ہوتے, تو میرا اور آپ کا پوٹینشیل زیرو ہونا تھا. زیرو. صحیح بات ہے, بالکل ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں. سوچیں ذرا ہم کیا کرنے کے لیے آتے پھر. یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے. ہم بگڑی ہوئی چیز بنانے دنیا میں آئے ہیں. سبحان اللہ. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جاہلیہ کے مکے کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کے امتی ہیں. ہمیں وہ سیرہ اور سننا پوری کرنی. میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے, مگر اس کو اپرچونٹی ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا. مطلب فردوس دیتے کہ امپروو کرو, فردوس کو امپروو کریں گے ہم. اصلی مرد چاہیے جس کو اس طرح کی اپرچونٹی چاہیے. اصلی مردوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اپرچونٹی ٹو شائن. اسلام کہتا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا. تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت, پاکستان ہے جدھر اصلی جنت مل رہی ہے, جو اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر. اور پاکستان نہیں, مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ. مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان کیا پوری دنیا بن جائے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے. مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جہاں مسئلے ہو بھاگ جاؤ. یہ سکھا رہے ہیں ہم, جدھر مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ. مطلب سوچیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ جس نے بھی کی ہے, اور یقیناً بڑے لوگ ہیں, یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں. یہ مولوی صاحب بھی, اب صاحبان بھی اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے. بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی
مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے. ٹھیک ہوئی ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے. سبحان اللہ, بالکل صحیح. مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں. ہمیں پاکستان کی بات کریں, اللہ پاکستان کو آسانیاں دے ہمارے تھرو, ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر. اس کے بعد کیا کریں گے ہم, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان سے, اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا, وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر. یہاں نیوزی لینڈ جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. سری لنکا جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو. ان سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا, بھگا رہے ہیں. یہ کون سا قرآن سمجھ رہا ہے ان کو؟ وی نیڈ ایبل مین اینڈ ایبل ویمن. کہ جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے. جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگے گی کہ تو مسلمان کا, اسلام کا, قرآن کا تقاضا, جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ, ہر ظالم کو پکڑو. میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو, یہ ویژن ہے پاکستان کا. اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم. یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط, غلط اللہ بتائے گا, غلط میرا رسول بتائے گا. ہم اس لیول کی مورالٹی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یار یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو. ٹونی بلیر کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسوو پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا, براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے. بل کلنٹن, جارج بش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالٹی کے تھرو ایسٹ ٹیمور پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ امریکہ ایک ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ان کو بغیر قرآن کی بات سمجھ آ رہی ہے. ہم قرآن رکھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بھاگو ادھر سے, جہاں مسئلہ ہو بھاگ جاؤ. خود غرضی ہے نا, بزدلی ہے سر. میں بتا رہا ہوں خود غرضی تو بہت بعد کا آؤٹ پٹ ہے. کاز لیک آف کریج ہوتی. سو مسئلوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے. مسئلوں کو اندر پڑھو. ہم تو لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں, اپنے مسئلے سے دور بھاگ دیں. سو یہ کسی شک میں مت رہیے گا, اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں. دنیا کے ہر ٹوٹے ہوئے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کام ہے. پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے, ہمیں بلائیں نا. تو ہم پہلے یہاں پہ سی وی بنائیں. میں دور کہاں جا رہے ہیں, میں ایک میرا کلائنٹ ہے جرمن ہے, ایکچولی میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. مطلب ون آف دا فائنسٹ جینٹل مین, بگیسٹ ون آف دا بگیسٹ کمپنیز, ٹیئر بی میں آتا ہے, اتنا مطلب $1 بلین کمپنی, اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے. وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. تو میں نے اسے ایک دفعہ پوچھا, 1.5 سال ہو گیا ہوا تھا, تو میں اس کی سائیکالوجی سمجھ رہا تھا کہ یار تم لوگ کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا اس کے ساتھ. ہی سیڈ ہم وار ٹون ایریاز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وہاں پہ تو کرنسی ڈپلیٹڈ ہوتی ہے, اکانومی ڈپلیٹڈ ہوتی ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو اپرچونٹی ہوتی ہے. سوچیں ذرا, ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے. اگر بنانی ہو تو یاد رکھیے گا, مٹی ہوتی ہے, مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں, مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے. دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے, سوچنا ہو تو اپرچونٹی ہے. سو دس از, کیا کریں گے کوئی پاکستان کا, آرمی ہو یا سول ہو, کیا کر لیں گے پاکستان کا؟ جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا نا, میں ابھی بتا دوں, جس کا بھی زور چل رہا نا, نواز شریف ہو, زرداری ہو, یا آرمی ہو یا سول ہو, زور چلتا ہی لاچار پہ. پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا, اپنے چاروں کوارڈرنٹس کو بڑھا ہی نہیں رہا. لاچار پہ تو اب سیکورٹی گارڈ بھی وہ پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے, وہ بھی ڈنڈا مار دیتے ہیں. ان کے پاس تو بندوقیں ہیں, دوسروں کے پاس بلیک میلنگ اکوپمنٹس ہیں. نواز شریفوں کے پاس, زرداریوں کے پاس تو بدماش ہیں. میں پھر بتا, جب تک یہ گاؤں والا فلاسفی میں رہیں گے نا, ہم اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پالیں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا. پاکستان از این امیزنگ اپرچونٹی. اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے کہ ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تم, اور کیا دیتے تمہیں, اور کیا چاہتے تھے آپ؟ مطلب اٹ از پرپاسٹس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہوا ہے, مجھے اس وقت دکھ زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. میں خود مطلب ان کو سنتا ہوں تو, لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل ہی نا کہ یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو
یعنی کہ کام کرو ہی نہ نکل جاؤ. نہیں نا امید تو سر بہت چھوٹا سمٹم ہے. صحیح پکڑا آپ نے ہے ڈپریشن اور وہ پیسمسٹ ڈیفیٹڈ سائیکالوجی بولتے ہیں اس کو. میں اسلام سمجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جاہلیہ اپنی زور پکڑتی ہے. ہم مسئلے سالو کرنے والے ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم مکینکس ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں. اس قرآن ڈاکٹری کا مینول, بیماریاں نکالو. ہم بیماروں سے دور بھاگیں. ایسے کیا مسیحا, ٹھیک ہے, وہ کیا ابا جی کا میں شعر ہے کہ کہا کیا ہے ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے, ابھی جذبات ابھرے ہیں, ابھی اظہار پیچھے ہے. واہ واہ, مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے. واہ واہ واہ, ابھی تو ایک اور پھر ایک اور بیمار پیچھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہم عجیب قرآن آپ کو سمجھ آیا ہے. آپ بیماروں سے دور بھاگ رہے ہیں. آپ زرداری نہیں برداشت ہوا آپ سے فرعون اور ابو جہل برداشت ہونے تھے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟